इकरा ने आसपास बैठे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सलाम किया। एक चेहरे के अलावा सब चेहरे अनजाने से थे। सामने सज्जाद और उनकी अहलिया नजमा बेगम मौजूद थीं। साथ में इकरा की फूफो भी मौजूद थीं। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा बैठ जाओ। सबने जवाब दिया और नजमा बेगम ने उससे बैठने का कहा। इकरा ने अनवर की जानिब देखा तो उन्होंने सर हिलाकर बैठने का कहा। इकरा नजमा बेगम और फूफो के साथ बैठ गई। फूफो आप कब आईं और मुझे बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं? इकरा ने मुंह फुलाकर कहा। अनवर और सज्जाद वहां से जा चुके थे ताकि इकरा कंफर्टेबल फील करे। उनके जाने के बाद इकरा ने नकाब पट्टी ऊपर कर दी, बल्कि उतारी नहीं, ताकि अगर कोई अचानक से आ जाए तो जल्दी से फिर वापस नीचे कर ले। मैं तो बस अचानक ही नजमा बेगम के साथ आई हूँ तुम्हें सरप्राइज करने, वरना ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें बिना बताए आ जाऊँ, इकरा की फूफो ने कहा। इकरा अपने वालिद के बाद सबसे ज़्यादा अटैच अपनी फूफो से थी। बाकी सब तो वैसे ही उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन इकरा की फूफो को बहुत पसंद था उसका बाहिजाब रहना। इकरा ने नजमा बेगम की जानिब देखा तो वो उसे सादिया के जैसे थोड़ी थोड़ी लगी, तो फौरन पूछ लिया, आप सादिया की वालदा है ना? इकरा ने पूछा। जी, मैं आपकी दोस्त सादिया की ही वालदा हूँ, नजमा बेगम ने उसके सवाल पर मुस्कुराकर कहा। सादिया ने इकरा की जितनी तारीफ़ें की थीं, नजमा ने उसे उन तारीफ़ों से बढ़कर पाया तो खुद पर रश करने लगी कि एक तमीज़दार बाहया लड़की उनके घर की बहू बनेगी। इकरा भी नजमा बेगम के मुस्कुराने पर मुस्कुरा दी और कुछ देर बातों के बाद नमाज के लिए उठ गई। नजमा और इकरा की फुप्पो ने भी ड्राइंग रूम की जानिब कदम बढ़ा दिए, जहां अनवर और सज्जाद के साथ साथ महराज भी मौजूद था। भाई साहब, हमें तो इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, नजमा बेगम ने अनवर से कहा। महराज एक फ़ोन कॉल सुनने के लिए बाहर जा चुका था और हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। आखिर देखा भाला बच्चा है, और इकरा को तो आप देख ही चुकी हैं, इकरा की फुप्पो ने कहा। अनवर, सज्जाद, नजमा और इकरा की फुप्पो चारों ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहे थे और महराज ड्राइंग रूम से बाहर बात कर रहा था फ़ोन पर किसी से। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इकरा पर्दा कभी नहीं छोड़ेगी, वो ना महरम से पर्दा करेगी। अगर अब भी आपको मंजूर है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इकरा और महराज की रजामंदी लेना भी ज़रूरी है। आखिर दोनों ने ज़िंदगी गुजारनी है, अनवर ने संजीदगी से कहा। हमें इकरा बेटी के पर्दे से कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी हुई है कि आज के ज़माने में भी इकरा बेटी अपने पर्दे का ख्याल रखती हैं। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे घर की बहू एक बाहया और पर्देदार लड़की बनेगी, जो कि ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि आखिरत भी संवार देगी। अच्छी औरत अपनी अच्छाई से ना सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे ख़ानदान और आने वाली नस्लों को भी संवारती है, और बुरी औरत अपनी बदी से अपने घर के साथ साथ आने वाली नस्लों को भी बर्बाद कर देती है, सज्जाद ने कहा। फिर तो मुंह मीठा करें, आखिर रिश्ता तय हो गया, इकरा की फुप्पो ने कहा। नहीं आपा, पहले मैं इकरा की रजामंदी लेकर आता हूँ, क्योंकि लड़की की रजामंदी भी ज़रूरी है, अनवर ने कहा और बाहर चले गए। इकरा की फुप्पो अनवर की बात पर मुस्कुरा दी। उन्हें मालूम था कि वो इकरा के मामले में कितने संजीदा हैं। उन्हें भी तो इसलिए शॉर्ट नोटिस पर बुलवाया था कि देख सके इकरा के लिए चुना गया लड़का सही है या नहीं। अरे बाबा, आप अंदर आ जाएं, वहाँ क्यों खड़े हैं? इकरा नमाज पढ़कर जाए नमाज इकट्ठी कर रही थी जब उसकी नज़र दरवाजे के दरमियान में खड़े अनवर पर पड़ी। अनवर खामोशी से अंदर आ गए और बेड पर बैठ गए। बाबा, क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों हैं? इकरा ने उन्हें खामोश देखकर उनसे पूछा। पता ही नहीं चला कब तुम छोटी सी इकरा से बड़ी और समझदार इकरा बन गई, और अब इतनी बड़ी हो गई हो कि इस घर चिड़िया बनकर उड़ने वाली हो। सही कहते हैं लोग, बेटियां बहुत जल्द बड़ी हो जाती हैं और फिर आपके आशियाने को छोड़कर दूर अनजाने लोगों में जा बसती हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर। अनवर ने गहरी संजीदगी और अफसरदगी से कहा। अनवर ने इकरा को देखते हुए बहुत ज़्यादा संजीदगी से कहा था। जवाबन इकरा को समझ ना आया कि क्या बोले, इसलिए सर झुकाए खामोश रही। इकरा, सज्जाद और नजमा बहन के बेटे का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। लड़का अच्छा है, पर तुम बताओ तुम्हारी क्या रज़ा है, क्योंकि तुम्हारी मर्ज़ी जानना भी ज़रूरी है।
अनवर ने सर झुकाए खामोश बैठी इकरा से पूछा। बाबा, जो आपको ठीक लगे आप वही करें। मुझे यकीन है आप किसी गलत इंसान को मेरे लिए नहीं चुनेंगे। इकरा के लहजे में एक मान था अपने बाबा के लिए। ठीक है बाबा, सॉरी, ठीक है बेटा, फिर मैं उन्हें हाँ कर देता हूँ। उसके लहजे का मान महसूस करके अनवर उसके सर पर दस्ते शफकत रखा और सबको बताने के लिए चला गया। इकरा वहीं बेड पर आंखें मूंदे लेट गई और सोचने लगी कि आने वाली ज़िंदगी मुश्किल है या आसान। बेटियों का दुख समझना बहुत मुश्किल है। उनके लिए तो इस घर में भी जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती हैं। इकरा अपी, पता है आज मैं कितनी खुश हूँ, सादिया ने खुशी से कहा। अच्छा, कितनी? इकरा ने उसके पागलपन को देखते हुए कहा, जो इकरा के रिश्ते के लिए रजामंदी के बाद से ही इतनी खुश थी और अब कॉलेज में झूम झूम कर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। इतनी के काउंटलेस। आप क्या, मैं भी नहीं गिन सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, सादिया ने उसके पास बैठते हुए कहा। बहन, अब आराम से बैठो और मुझे सुकून के साथ असाइनमेंट बनाने दो। जाओ, वरना काउंटलेस थप्पड़ मारूंगी तुम्हें, लाइबा ने उसे डपटते हुए कहा। वो कब से असाइनमेंट बनाने की कोशिश में थी मगर सादिया बनाने ही नहीं दे रही थी। वो तीनों अपनी मखसूस जगह पर मौजूद थी जहाँ बहुत कम कोई आता था, इसलिए वो तीनों खुलकर मस्तियाँ कर सकती थी। देखें इकरा भी, अब ये मुझे खुश भी नहीं होने दे रही, सादिया ने मुंह फुलाकर कहा। इसे खुशी नहीं पागलपन कहते हैं। लाइबा ने इकरा को बोलने के लिए मुंह खोलता देखा तो फौरन कहा। सादिया लाइबा की बात सुनते ही सदमे से दो चार हो गई। बस कर दो तुम दोनों, इकरा ने कहा तो दोनों एक दूसरे को घूरने लगीं। इकरा और मिराज की रजामंदी के बाद डायरेक्ट ही एक हफ्ते बाद निकाह की डेट रख दी गई। अनवर चाहते थे कि मिसिस अनवर की वापसी से पहले पहले ही निकाह हो जाए ताकि मिसिस अनवर कोई मसला ना खड़ा करे। मिसिस अनवर 2 हफ्तों से किसी टूर पर गई हुई थी और जोया भी उनके साथ ही थी, जिस बाइस घर में सुकून और सन्नाटा था। निकाह 1 हफ्ते बाद और रुखसती 1 माह बाद तय पाई थी। इकरा ने तानिया को पुकारा, जो कि अभी अभी क्लास से निकलकर कैंटीन की जानिब मुड़ी थी। जी, तानिया ने कहा। हिजाब में अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, पर हमारे प्यारे नबी ने ऐसे हिजाब करने से मना किया है। ये एक फैशन की जद में आता है। दूसरा, इस तरह हिजाब करना ऊँट की कोहान की तरह मालूम होता है और इस तरह के हिजाब करने से सख्ती से मना किया गया है। इकरा ने नरमी से तानिया से कहा। अगर वह सख्त लहजा इस्तेमाल करती तो शायद कभी भी तानिया उसको ना समझती, इसलिए जब किसी को समझाएं या कुछ बताएं तो नर्म लहजा इस्तेमाल करें। तानिया ने ऊंचा जुड़ा बनाकर लेयर्स की सूरत में हिजाब किया हुआ था, जिस बाइस उस हिजाब में अल्लाह का हुक्म कम और फैशन ज़्यादा दिख रहा था। ऐसा हिजाब आजकल आम है। अक्सर लोगों ने हिजाब का मतलब यही समझ लिया है कि जूड़ा बनाकर लेयर्स की सूरत ही हिजाब है। हिजाब का नाम सुनते ही अक्सर जहनों में फैशनेबल हिजाब ही आता है, मगर असल में हिजाब ये है ही नहीं। हिजाब ये है जिसमें आप सादगी से अल्लाह के हुक्म को मानते हुए पर्दा करें, खुद को ढांपे, जैसा कुरान में हुक्म है कि ए पैगंबर अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि जब बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादरें लटका कर घूंघट निकाल लिया करें, यानी चादर इस तरह लिया करें कि मुंह और सीना दोनों छुप जाएं। किसी भी जगह ये नहीं कहा गया कि ऊंचा जूड़ा बनाकर लेयर्स में हिजाब करें, इसलिए जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है उस पर अमल करें। सॉरी, वो मैंने अक्सर लड़कियों को इस तरह हिजाब करते देखा तो मैंने भी कर लिया, तानिया ने कहा। तानिया, अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है हमें उस पर अमल करना चाहिए। करने को तो बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं जो गलत है, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। क्या आप भी उन्हें देखकर वही काम करोगी? नहीं ना, क्योंकि आपको अल्लाह ने अक्ल व शऊर की नेमत से नवाजा है। आप वो रास्ता चुनोगी जो सही होगा, जिस पर आपका दिल मुत्तमईन होगा। और फिर अब कैसे आपने दूसरों का रास्ता चुन लिया? इकरा ने संजीदगी से कहा। इकरा की बात सुनकर तानिया साइड पर हो गई, हिजाब की लेयर्स खोलने लगी और जूड़ा खोलकर नमाज की तरह अच्छे से दुपट्टा बांध दिया और मुस्कुराती हुई इकरा के हमरा चल पड़ी। 1 हफ्ते बाद इकरा का निकाह मेराज से हो गया। अब वो इकरा अनवर से इकरा मेराज बन चुकी थी। निकाह से पहले ना ही इकरा ने मेराज को देखा और ना ही मेराज ने इकरा को, ना ही दोनों में कोई बातचीत हुई। वो इकरा भी, अब तो आप मेरी भाभी हुई,
اس لیے اب میں آپ کو آپ ہی نہیں بھابھی بولوں گی، ٹھیک ہے نا اقرا بھابھی؟ سعدیہ نے شرارتاً کہا۔ جب سے نکاح ہوا تھا تب سے ہی وہ اقرا کو تنگ کر رہی تھی، کبھی اسے اقرا گھور کر چپ کرواتی تو کبھی ڈانٹ کر، مگر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد پھر بول پڑی۔ سعدیہ اب تم چپ نہ ہوئی تو میں رونے لگ جاؤں گی، اقرا نے اسے دھمکی دی۔ اوہو، ہونے والی دلہن رخصتی میں رونا بھی نہیں، ورنہ اگر ابھی روئی تو ہم نے ابھی اور اسی وقت معراج بھائی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، ویسے بھی ابھی وہ نیچے ہی ہیں۔ لائبہ جو کہ ابھی نیچے سے آئی تھی اقرا کی بات سن کر اسے تنگ کرنے لگی۔ لائبہ یار تم بھی، اقرا نے کمزور سی آواز میں کہا۔ ایک وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اور اوپر یہ دونوں اسے تنگ کر رہی تھی۔ جی میں بھی، کیونکہ میں اور سعدیہ پارٹنرز ہیں، لائبہ نے سعدیہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ٹھیک ہے پھر میں خفا ہوں اب تم دونوں سے، اقرا نے منہ دوسری جانب کھڑکی کی طرف کر کر کہا۔ اوکے رہو خفا، ہم تو چلے بریانی کھانے دوسرے روم میں، لائبہ نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو سعدیہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں کہاں خفا ہوں، اقرا نے فوراً کہا۔ بریانی اس کی کمزوری تھی جس پر لائبہ نے وار کیا تھا۔ اس کی جلد بازی پر دونوں ہی ہنس دیں۔ یا اللہ میرے اس سفر کو آسان فرما، مجھے اس نئے سفر میں آنے والی تمام مشکلوں اور آزمائشوں میں اپنی رحمت سے کامیاب کر۔ یا اللہ میں نہیں جانتی وہ کیسا ہے کیسا نہیں، پر میرے مالک تو جانتا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں۔ میرے مالک اس نکاح کی بدولت ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت اور محبت عطا فرما۔ میرے مالک اس نکاح کو ہم دونوں کے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ اس دنیا میں محبت کرنے والوں کو گناہ سے بچا اور اپنا پسندیدہ کام نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ناپسندیدہ کام سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ اقرا نکاح کے بعد نجمہ بیگم اور سعدیہ کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ ان کے واپس جانے کے بعد اقرا کمرے میں آ کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی۔ ہم اکثر اللہ کو خوشی کے موقع پر بھول جاتے ہیں اور غم میں یاد کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی خوشی ملتی ہے تو ہم خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ بہترین انسان وہی ہے جو اپنے رب کو ہر حال میں یاد رکھے، دکھ ہو تو دعا مانگے، سکھ ہو تو رب کا بے حد شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں یہ خوشی دی۔ اللہ پاک دکھ دے کر بھی انسان کو آزماتے ہیں کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے یا شکوہ کرتا ہے، مجھ سے ہر بات کرتا ہے یا زمانے کو سناتا ہے، اور خوشی دے کر بھی آزماتا ہے کہ اب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا بھول جاتا ہے، حالانکہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ لائبہ کتنی بار کہا ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، مگر تم ہو کہ پھر بھول جاتی ہو، اقرا نے تھوڑا غصے سے کہا۔ وہ ہمیشہ ہی لائبہ کو کہتی تھی مگر وہ پھر بھی بھول جاتی تھی۔ سوری اقرا، میں پھر جلد بازی میں بھول گئی، لائبہ نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ سعدیہ نیچے منہ کیے ہنس رہی تھی۔ تینوں کلاس ختم ہونے کے بعد سیڑھیوں پر ہی آ گئی تھیں اور اپنی اپنی اسائنمنٹ بنانے لگی، ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھیں۔ لائبہ یار تم ہر دفعہ ہی بھول جاتی ہو، اقرا نے اسے کہا۔ تم ہو نا ہر دفعہ اور ہر وقت بتانے کے لیے، لائبہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ اکثر جان بوجھ کر اقرا کو تنگ کرتی تھی۔ کوئی نہ جی، اب یہ میری بھابھی ہیں اور یہ میرے ساتھ رہیں گی ہر وقت، اس لیے برائے مہربانی تم کسی اور کو ڈھونڈ لو، سعدیہ نے کہا تو لائبہ تم کسی کو پر اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ میں کیوں ڈھونڈوں کسی اور کو، یہ میری دوست ہے، لائبہ نے اقرا کا بازو پکڑ کر کہا۔ نو، یہ اب میری دوست آپی پلس بھابھی ہیں، سعدیہ نے اس کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ چپ کر جاؤ تم دونوں اور چھوڑو مجھے، اقرا نے کہا، مگر ان پر تو کوئی اثر نہ ہوا تو اقرا کو ایک ترکیب سوجی۔ دیکھو سعدیہ، اگر تم مجھے چھوڑو گی تو میں تمہیں فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خادمہ کی سٹوری سناؤں گی۔ اقرا نے سعدیہ سے یہ کہا تو سعدیہ نے فوراً چھوڑ دیا، وہ پہلے ہی یہ قصہ سننا چاہتی تھی۔ آپ بھی جلدی سنائے نا، سعدیہ نے جلدی سے کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسراء آسمانوں کی سیر جو آپ کو اللہ نے ایک رات میں کروائی کہ رات ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آنے لگی۔ میں نے کہا اے جبریل، یہ کیسی اچھی خوشبو ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے۔ اس کی شان پوچھی گئی تو عرض کیا
پھر اون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس مومنہ خاتون کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ پھر اون کی بیٹی نے کہا اللہ تو میرا باپ ہے؟ خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، نعوذ باللہ، میرا اور تیرے باپ کا پروردگار اللہ ہے۔ پھر اون کی بیٹی نے کہا میں اس کی خبر اپنے باپ کو دے دوں گی۔ نوکرانی نے کہا کوئی حرج نہیں۔ بس اس نے اپنے باپ کو ساری بات سنائی۔ پھر اون نے اس خادمہ کو بلوایا اور کہا کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا ہاں، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ پھر اون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی دیگ کو آگ میں تپایا جائے۔ جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو پھر اسے اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس مومنہ عورت نے پھر اون سے کہا میری ایک درخواست ہے۔ پھر اون نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ پھر اون نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہیں۔ بعد ازیں پھر اون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کی طرح تپتی ہوئی دیگ میں ڈال دو۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی، پھر اون کے سپاہیوں نے جب اس بچے کو چھینا تو وہ گھبرائی تو اللہ نے دودھ پیتے بچے کی گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان افسوس نہ کریں بلکہ آگ میں ڈال دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 4 چھوٹے بچوں نے بات کی، وہ یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، صاحب جریج، یوسف کی گواہی دینے والا، پھر اون کی بیٹی کی مشاطہ، وہ عورت جس کا پیشہ لوگوں کے گھر میں جا کے کنگھی کرنا اور چوٹی کرنے کا ہوتا تھا، اس کا بیٹا۔ دونوں دم سادے اسے سن رہی تھیں۔ اقرا نے قصہ مکمل کیا تو کچھ دیر بعد سعدیہ بولی صرف بسم اللہ پڑھنے پر پھر اون نے انہیں جلا دیا، کتنا ظالم تھا پھر اون۔ سعدیہ نے حیرانگی سے کہا اس سے پہلے اس نے یہ واقعہ نہ سنا تھا، صرف اتنا پتا تھا کہ پھر اون نے ایک خادمہ کو جلایا تھا، پر کیوں یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ نعوذ باللہ کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھے خدا کہو، اور بسم اللہ کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے، یعنی وہ اللہ جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی وہ اللہ جو واحد ہے، یعنی وہ اللہ جس کی نہ ہی کوئی اولاد ہے نہ ہی وہ کسی کی اولاد۔ اقرا نے کہا آپ بھی عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا؟ سعدیہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور سراسر گمراہی میں ہیں۔ پتہ ہے پھر اون کی بیٹی کی مشاطہ کے واقعے میں ایک سبق ہے کہ چاہے جان چلی جائے مگر اپنے دین اسلام سے نہ ہٹو، کیونکہ جان آنے جانے والی چیز ہے۔ آج موت کے ڈر سے اسلام کے راستے کو چھوڑ دو گے مگر موت تو پھر بھی آ ہی جائے گی، وہ موت جو اسلام سے خارج ہو جانے پر آئے گی۔ موت سے خوف، ہرگز مذہب نہ بدلو۔ اور دوسرا سبق یہ کہ جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اللہ پاک انہیں بہت اجر دیتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ ہمیں دنیا میں دنیا داری کے لیے نہیں بھیجا بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان دے کہ اسلام کی خاطر جان دیتے ہوئے بھی ایمان کمزور نہ پڑے بلکہ اور پختہ ہو جائے۔ آمین۔ اقرا نے کہا تو دونوں نے آمین کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کچھ دن باہر کیا گئی، آپ نے اقرا کا نکاح ہی کر دیا، جبکہ اس کا رشتہ سجاول سے باقاعدہ منگنی کی صورت اور اگلے ماہ ہی دونوں کی شادی تھی، اور آپ نے کہیں اور کر دی۔ مسز انور آج ہی لوٹی تھی۔ انور نے انہیں اقرا کے نکاح کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں میں کر سکتا ہوں کیونکہ باپ ہوں اس کا، اور باقی سجاول کی بات وہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، انور نے کہا اور کام میں مصروف ہو گئے۔ اقرا کی منگنی ہو گئی ہے سجاول سے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے۔ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ کیوں اس کی شادی کسی اور سے کی؟ مسز انور کو اب بھی لوگوں کی پرواہ تھی۔ منگنی؟ کون سی منگنی اور کب ہوئی؟ انور نے پوچھا، کیونکہ اقرا کی منگنی کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، بس مسز انور نے خود سے ہی رشتہ طے کر دیا تھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، میں نے بھابھی کو زبان دی تھی جب اقرا 13 سالوں کی تھی کہ اس کی شادی سجاول سے ہوگی، تب سے وہ اس کی منگیتر ہے۔ مسز انور جیسے غصے سے پھٹنے والی ہوئی پڑی تھی۔ آپ نے زبان دی تھی، میں نے نہیں، اور اتنی ہی زبان کی پرواہ ہے تو زویا کی شادی کر دیں۔ انور بے تجویز پیش کی۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آپ کا؟
मैं कैसे अपनी बेटी जोया की शादी एक नशा करने वाले आवारा इंसान से कर सकती हूँ जो कि कई रातें लापता होता है। जोया पर बात आई तो मिसेस अनवर को उस इंसान की बुराइयां नजर आने लगी। अच्छा, तो फिर शायद इकरा भी किसी की बेटी है। जिस इंसान को तुम अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं कर सकती तो उसे किसी दूसरे की बेटी के लिए भी पसंद ना करो। अल्लाह पाक फरमाता है, जो खुद के लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। अनवर भी अब गुस्से से आग बगोला हो चुके थे। पर इकरा मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी सिर्फ जोया है। जोया के लिए मैं बेहतरीन शख्स चुनूंगी, ना कि सजावल जैसा शख्स। और जो जैसा होता है उसके लिए वैसा ही इंसान चुना जाता है। मिसेस अनवर ने भी गुस्से से कहा, बिल्कुल सही कहा, जो जैसा होता है उसके लिए वैसा ही शख्स चुना जाता है। मेरी बेटी इकरा के लिए मिराज अफंदी इस दुनिया में सबसे बेस्ट है, जो कि एक अच्छा इंसान है, ना कि सजावल जैसा। अनवर कहते ही वहाँ से वॉकआउट करके इकरा की वापसी का वक्त था और अनवर आज उसे लाने वाले थे, इसलिए वो उसे लेने चले गए और मिसेस अनवर गुस्से और हसद से वहीं चक्कर काटने लगी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मिराज अफंदी से इकरा की शादी हो रही है। इकरा, आपी प्लस भाभी, मैं तो आपकी शादी बहुत इंजॉय करूँगी। सादिया, जो कि आज कॉलेज से सीधा इकरा के ही घर आ गई थी। अच्छा भाई, कर लेना इंजॉय, इकरा ने अब बाकायदा हाथ जोड़कर कहा। वो जब से आई थी तब से ही उसे तंग कर रही थी। इसके हाथ जोड़ने पर वो खिलखिला दी। भाभी आप ना बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा। सादिया ने इकरा की नाक को हल्का सा दबाकर कहा और उसकी गोद में ही सर रख दिया। मेरी छोटी सी ननद भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, इकरा ने कहा और साथ ही उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। भाभी, मैंने आपकी और भाई की मेहंदी के फंक्शन में बालों को कर्ल करवा कर एक साइड रखूंगी और बिल्कुल इस पिक वाली गर्ल की तरह ड्रेसिंग करूंगी, सेम। सादिया ने उसकी गोद में ही सर रखे फ़ोन से एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा, जो कि ब्लू और ग्रीन कॉम्बिनेशन की ड्रेस में, जिसके साथ ब्लू छोटा सा दुपट्टा जो कि गले में डाला हुआ था, बालों को कर्ल करके दूसरे कंधे पर रखे हुए थी। सादिया, तुम इस जैसी बनोगी मेहंदी पर? इकरा ने हैरानगी से उससे पूछा। जी भाभी, सादिया ने जवाब दिया। तुम ये ड्रेस पहनोगी मगर इसकी तरह नहीं, इकरा ने कहा। पर क्यों भाभी? सादिया ने पूछा। क्योंकि सादिया, दुपट्टा वो होता है जो सर को ढांपे, जो गले में डाला जाए, वो दुपट्टा नहीं गले का पट्टा होता है। और दूसरी बात, तुम हिजाब करती हो तो इस तरह हिजाब करोगी कि शादी ब्याह में हिजाब छोड़कर फैशनेबल दुनिया का हिस्सा बन जाओगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रही तो कि तुम खुशी ना मनाओ, इंजॉय ना करो। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अल्लाह को नाराज़ मत कर देना अपनी खुशी के चक्कर में, इकरा ने उसे समझाते हुए कहा। पर भाभी, वहाँ कौन सा कोई और होगा, सिर्फ फैमिली ही तो होगी, बाकी सबको तो अलग हाल में होंगे ना वो लोग, सादिया ने उसकी बात समझते हुए कहा। फैमिली में तुम्हारे और मेरे कजन्स भी तो होंगे, बेशक सारे फंक्शंस मेल और फीमेल्स के अलग अलग रखे गए हैं, मगर फिर भी अपने पर्दे का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि किसी की भी नज़र पड़ सकती है। कजन्स का तो आना जाना होगा ही, और फिर कोई और भी तो उनके साथ आ जा सकता है, किस किस को रोकेंगे आखिर। इसलिए हमें खुद की हिफाजत करनी चाहिए। ना महरम ही होता है और उससे हमारा पर्दा ही होना है, समझी, इकरा ने कहा, जिस पर उसने इस बात में सर हिला दिया। भाभी, कितना क्यूट लगेगा ना जब मैं हिजाब करूंगी और सबसे मुनफरिद दिखूंगी। सादिया ने उसकी बात फौरन समझ ली और कहा, जी बिल्कुल, बहुत प्यारी लगोगी माशाल्लाह, बिल्कुल इस्लाम की शहजादी, इकरा ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप भी। सादिया भी मुस्कुराई और उससे बातें करने लग गई। अक्सर लड़कियां पर्दा करती हैं मगर शादी ब्याह के मौके पर नहीं करती। उनकी सोच होती है कि इस मौके पर पर्दा करता कौन है, हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब पर्दे का हुक्म आया है तो हर जगह करना चाहिए। और शादियों में तो अक्सर बेहयाई होती है। ज़्यादातर फंक्शंस में अगर नाइट फंक्शंस हो तो भी मेल्स और फीमेल्स का फंक्शन अलग ही होता है, लेकिन फिर भी नामहरम फीमेल्स की साइड होते हैं, जैसे नामहरम चचाजाद, मामूजाद, फूफोजाद, खालाजाद, और दूसरा डीजे, कैटरेस, मूवी मेकर वगैरह, ये सब भी तो नामहरम हैं, लेकिन ये सब मौजूद होते हैं, उनकी नज़र भी पड़ती होगी। और इस तरह हम भी गुनाह के मुस्तहिक होते हैं क्योंकि हमें पर्दे का हुक्म मिला है, लेकिन हम बेहयाई फैला रहे होते हैं। कितने ही हादसे होते हैं उन शादियों के मौके पर जिनसे हम बेखबर हैं। अक्सर ऐसी शादियां जिनमें अल्लाह को नाराज़ किया जाता है वो जल्द टूट जाती हैं।
جب اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام کرو گے تو کیسے وہ کام درست ہوگا؟ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ نکاح اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے، لیکن اس پسندیدہ کام میں لوگوں نے بے حیائی کو شامل کر دیا ہے۔ نکاح تو دو لوگوں کا ہوتا ہے، مگر باقی سب بے حیائی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ شادی کے موقع پر نامحرم لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم کزنز ہیں۔ دو گناہ کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ، ایک تو ناچ گانا اور دوسرا نامحرم۔ ذرا سوچیں ضرور کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ کیا یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے کا حکم ہے، یا پھر ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ آخر وہ دن آ ہی گیا جب وہ انور ولا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر افندی ولا جانے والی تھی۔ آج بھی اس نے دلہن بن کر حجاب کے ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ سب نے اسے حجاب سے روکا، مگر پھر بھی وہ اپنی بات پر ٹکی رہی اور حجاب کر لیا۔ مسز انور اور تانیہ مارے حسد کے کسی کام میں حصہ نہیں لے رہی تھیں، مگر طنز کا موقع جانے نہیں دے رہی تھیں۔ بارات آنے والی تھی، وہ برائڈل روم میں بیٹھی اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات کا شور مچ چکا تھا۔ اقرا نے حجاب کے اوپر گھونگھٹ کر لیا تھا، جس سے اس کے بال اور چہرہ دونوں ہی چھپ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے اسٹیج پر معراج کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ معراج کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آج اس کی شادی ہے، وہ بھی اس کی مرضی کی۔ اس نے تو سجاد کو بھیجا تھا، مگر اب اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اسے زبردستی اسٹیج پر بٹھایا گیا ہے۔ میں تو پہلے ہی تانیہ سے کہہ رہی تھی کہ معراج کی شادی زبردستی اقرا سے ہو رہی ہے، اور دیکھو میری بات سچ ہوئی۔ اب تمہارے چہرے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ خوش نہیں۔ مسز انور اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر اس کے پاس اسٹیج پر چلی آئیں اور لفظوں کے تیروں سے اقرا کے دل کو چھلنی کرنے لگیں۔ آپ کون؟ معراج نے ایک نظر اقرا کی جانب دیکھ کر کہا، جو سر جھکائے آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معراج مسز انور کو جانتا تھا، لیکن پھر بھی انجان بنا۔ آپ مجھے ہی نہیں جانتے؟ کراچی کے جانے مانے بزنس مین انور کی وائف مسز انور ہوں۔ مسز انور نے صدمے سے کہا۔ ہوں گی، مجھے کیا پتا، میں کون سا جانتا ہوں آپ کو؟ معراج نے کندھے جھکا کر کہا۔ اسے اس وقت مسز انور پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فنکشن میں کوئی بدمزگی ہو۔ معراج نے ایک نظر اقرا کی جانب دیکھ کر کہا، جو سر جھکائے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں تھی۔ معراج مسز انور کو جانتا تھا، لیکن پھر بھی انجان بنا۔ آپ مجھے ہی نہیں جانتے؟ ابھی مسز انور بولنے ہی لگی تھی کہ معراج دوبارہ بولا، پلیز آپ جو بھی ہیں یہاں سے جائیں، میری وائف آپ کی موجودگی میں کمفرٹیبل نہیں ہے، اور جو چیز میری وائف کو تکلیف دے گی اسے میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ معراج نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ وہ مسز انور کو جتلانا چاہتا تھا کہ اسے اقرا سب سے زیادہ عزیز ہے، اور مسز انور کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا جو وہ سوچ رہی تھی۔ مسز انور غصے سے تن فن کرتی چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا، اور وہ اپنے بابا اور پھپھوں کی دعاؤں کے سائے تلے اس گھر سے رخصت ہو گئی جہاں اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اپنی ماں مسز انور سے ملنا چاہتی تھی، مگر وہ وہاں نہ تھیں، تو آنسو پیتی وہاں سے چلی گئی۔ آئیے عالمی یوم حجاب پر عہد کریں کہ حجاب کے کلچر کو عام کریں گے۔ حجاب رحمت بھی، حجاب حفاظت بھی۔ کچھ دنوں بعد 4 ستمبر یوم حجاب، حجاب کا عالمی دن۔ سعدیہ فیس بک سکرول کر رہی تھی جب اس کی نظر ایک پوسٹ پر پڑی جس پر عالمی یومی حجاب لکھا ہوا تھا۔ اقرا بھابی، آج یوم حجاب ہے نا؟ اقرا نے سعدیہ سے پوچھا۔ جی ہاں، آج عالمی یوم حجاب ہے، اقرا نے جواب دیا۔ بھابی، اس دن ہسٹری کیا ہے؟ مطلب جو دن منایا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ضرور ہوتی ہے، تو اس دن کی کیا ہسٹری ہے؟ سعدیہ نے اقرا سے سوال کیا۔ معراج اور سجاد آفس گئے ہوئے تھے، نجمہ بیگم اپنی بہن سے ملنے گئی ہوئی تھیں۔ سعدیہ اور اقرا نے آج کالج کی چھٹی کی تھی۔ اقرا نے معراج کے کہنے پر ابھی تک کالج نہیں جوائن کیا تھا، مگر آج دونوں ہی گھر تھیں اور باتوں میں مصروف۔ جی بالکل، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، اقرا نے بات کا آغاز کیا۔ سوری سعدیہ، مجھے نام بھول گیا، جو کہ 7 اکتوبر 1900 سعدیہ میں یہاں سے بھول گئی ہوں پیدا ہوئی۔ وہ ایک مصری خاتون تھی۔ وہ شعبتاً سے وابستہ ایک مسلمان شادی شدہ عورت تھیں۔ وہ اپنے شوہر ایلوے علی اوکاز اور 3 سالہ بیٹے مصطفیٰ کے ساتھ جرمنی میں مقیم تھیں۔ وہ گھر سے باہر جب بھی جاتی تھیں حجاب کر کے جاتی تھیں۔ ان کا پڑوسی روسی نژادہ ایلیکس، جو کہ اسلام دشمن جنونی تھا، وہ انہیں ہر وقت حجاب میں رہنے پر طرح طرح کے جملے کستا اور سخت الفاظ اور طنز کرتا، جس سے وہ بہت زیادہ تنگ آ گئی۔ انہوں نے تنگ آ کر قانون سے مدد لینا چاہی،
جس پر انہیں جرمانہ کیا گیا۔ ان کی شکایت پر ایلیکس کو جرمانہ کیا گیا۔ 1 جولائی 2009 کو عدالت میں مقدمے کے دوران دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو ایلیکس نے یہ کہا کہ تم کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ بھری عدالت میں تیز دھار چاقو سے حملہ کر دیا۔ 3 ماہ حاملہ اسلام دشمن نفرت اور تعصب کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے اسکارف پہنا تھا، خود کو ڈھانپا تھا اسلام کی تعلیمات کے مطابق۔ جرمنی کی عدالت میں 18 دفعہ چھری سے وار کر کے قتل کر دیا، لیکن جرمنی کی پولیس منہ تکتی دیکھتی رہ گئی۔ جب اس کا خاوند اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا تو جرمنی کی پولیس نے اس کے خاوند کو گولی مار دی۔ یہ منظر اس کے 3 سالہ بیٹے مصطفیٰ نے بھی دیکھا۔ اس بیٹی کو عالم اسلام نے شہیدہ الحجاب کے خطاب سے نوازا گیا اور آج تک یوم حجاب پر شہیدہ الحجاب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج کا دن شہیدہ الحجاب کے نام کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ 2 ستمبر 2003 کو فرانس میں ہیڈ اسکارف پر پابندی کا قانون اسمبلی میں پیش ہوا تھا اور اس بات پر مسلمانوں کے اندر بہت غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ اس لیے اس کے جواب میں 4 ستمبر 2004 سے یوم عالمی حجاب کا اعلان کیا گیا اور اس دن سے اسے پوری دنیا میں حجاب کے تحفظ کے عزم نو کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اقرا نے اسے تفصیل بتائی جو کہ نہ صرف سعدیہ نے بلکہ معراج نے بھی سنی، جو کہ فائل لینے کی غرض سے واپس آیا تھا۔ اقرا مجھے بلیک والی فائل نہیں مل رہی، ڈھونڈ دو۔ معراج جو کہ 10-15 منٹ تک فائل ڈھونڈتا رہا مگر نہ ملنے پر مجبوراً اقرا کو مخاطب کرنے لگا جو کہ سعدیہ کے ساتھ کالج کی بکس لے کر بیٹھی تھی۔ جی 1 منٹ دیکھ کر دیتی ہوں۔ اقرا بکس سعدیہ کی گود میں رکھتی ہوئی اٹھ گئی۔ یہ لیں آپ کی فائل۔ اقرا نے سامنے رائٹنگ ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر دی جو کہ پہلے معراج کو نظر نہیں آئی تھی۔ تھینک یو، معراج نے فائل لیتے ہی کہا۔ جزاک اللہ، اقرا نے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ معراج نے کہا۔ جی پوچھیں۔ اقرا نے جواب دیا، یہ تم حجاب کے بارے میں اتنا سب کہاں سے سیکھا ہے؟ معراج نے بظاہر نظر فائل پر جماتے ہوئے کہا۔ یہ سوال اس کے دماغ میں بہت دنوں سے تھا مگر پوچھ نہیں رہا تھا۔ مجھے تو دادوں نے کچھ باتیں سکھائیں، کچھ قرآن حدیث سے اور کچھ بکس پڑھنے سے سیکھی ہیں، اقرا نے جواب دیا۔ مطلب تمہیں بکس بہت پسند ہے نا؟ معراج نے سوال کیا۔ جی بہت زیادہ، اقرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صحیح، معراج نے جواب دیا۔ اوکے، اللہ حافظ، بابا انتظار کر رہے ہوں گے، معراج نے کہا اور چلا گیا۔ اقرا ایک بات تو بتاؤ، معراج نے اقرا سے پوچھا جو کہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ جی پوچھیں، اقرا نے جواب دیا۔ اتنے دنوں میں وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ معراج اور سعدیہ کی عادتیں بہت سی ایک جیسی تھیں۔ تم نماز کیوں پڑھتی ہو؟ معراج نے سوال کیا۔ کیونکہ میرے رب کا حکم نماز قائم کرو، اقرا نے جواب دیا۔ نہیں، مطلب کیا ملتا ہے تمہیں نماز سے جو تم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ معراج نے دوبارہ سوال کیا۔ سکون ملتا ہے نماز سے، اور نہ پڑھوں تو بے سکونی رہتی ہے ہر وقت، اقرا نے کہا۔ مطلب جیسے کہ میں پریشان ہوں یا کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے اور مجھے پرسکون ہونا ہے ساری ٹینشن کو بھول کر، تو کیا میں نماز پڑھوں؟ معراج نے پوچھا۔ معراج نے نوٹس کیا تھا کہ وہ جب سے آئی تھی ایک بھی نماز قضا نہیں ہونے دے رہی تھی، اس لیے نماز کو لے کر اس کے دماغ میں بہت سے سوال تھے جن کا جواب وہ اقرا سے لینا چاہتا تھا۔ ہاں، آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں یوں ختم کر دے گا جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اقرا نے آخر میں چٹکی بجا کر کہا۔ پر اللہ کو جب سب معلوم ہوتا ہے تو وہ ہم سے کیوں دعا منگواتا ہے؟ وہ ویسے بھی تو ہمیں عطا کر سکتا ہے نا جو ہمیں چاہیے، یا پھر وہ ہماری پریشانی کو ختم کر سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو سب جانتا ہے، معراج نے چھوٹے بچوں کی طرح کہا۔ اللہ پاک سب جانتے ہیں، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ اس دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اور اسے ہر بندے کی ضروریات معلوم ہیں، اسے پتہ ہے کہ اس کا فلاں فلاں بندہ پریشان ہے، مشکل میں ہے، وہ سب جانتا ہے، مگر وہ کہتا ہے مشکل میں مجھے پکارو۔ جیسے چھوٹے بچے کو چوٹ لگتی ہے تو بھاگا بھاگا ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی چوٹ کا بتاتا ہے، حالانکہ ماں اسے روتا دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اسے چوٹ لگی ہے، مگر پھر بھی وہ اس سے پوچھتی ہے اور اس بچے کی ساری کہانی سنتی ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں، ایک گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، مگر وہ پھر بھی سب سے سننا چاہتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور جب اس کے گھر والے بتاتے ہیں تو وہ ان کی ضروریات سننے کے بعد پوری کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے جان جاتا ہے، مگر پھر بھی ان کے منہ سے سننا چاہتا ہے
اس طرح اللہ کو بھی سب معلوم ہے، وہ سب جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اس کا بندہ اس سے مانگے، دعا کرے، اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرے، اللہ کو بتائے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اسے کون سی چیز پریشان کرتی ہے۔ اور بندہ جب اللہ سے شیئر کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بندہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے قبول نہیں ہوئی، پر پتہ ہے وہ ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں بعض ہماری مشکلوں کے آگے آ کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے اور ہماری مشکلوں یا مصیبتوں کے درمیان دیوار بن کر مشکلوں کو ہم سے دور کر دیتی ہیں۔ کچھ دعائیں ہمیں ثواب کی صورت میں مل جاتی ہیں اور کچھ صحیح وقت آنے پر قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے دعا میں بھی ہمارے لیے وفادار رکھا ہے، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اقرا نے مکمل تفصیل سے بتایا اور گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی تو اب اس کا سانس پھولنے لگا۔ پر میں نے کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ میں اب نماز کا طریقہ بھی بھول چکا ہوں۔ معراج شرمندہ سا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، آپ اب نماز سیکھ لیں، ابھی بھی کون سا دیر ہوئی ہے، اقرا نے اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے کہا۔ کیسے سیکھوں؟ اتنا بڑا اچھا لگوں گا بچوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا، معراج نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی بات سنتے ہی اقرا ہنس پڑی تو معراج نے اسے گھورا۔ تو آپ کو کون کہہ رہا ہے بچوں کے ساتھ پڑھیں جا کر؟ میں سکھاؤں گی آپ کو، اقرا نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ پر عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہوتا ہے، معراج نے کہا۔ ہاں تو مجھے مردوں والی نماز بھی آتی ہے، اور اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم کسی کی مدد لے لیں گے، اقرا نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ صحیح ہے، معراج نے مسکرا کر کہا، پر آپ کو جو نمازیں نہیں پڑھی وہ قضا بھی کرنی پڑیں گی، کیونکہ اللہ سے معافی مانگیں گے وہ معاف کر دے گا، مگر ادائیگی باقی رہ جائے گی، اقرا نے کہا۔ اب مجھے کیا پتہ میری کتنی نمازیں رہتی ہیں، معراج نے کتنی کو کھینچتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں پتہ؟